آج ہم ٹریڈنگ کی دنیا میں ایک بہت بڑے سوال کو کھنگالنے والے ہیں۔ کیا وہ تمام طریقے جن پر لاکھوں لوگ بھروسہ کرتے ہیں اصل میں ناکامی کا راستہ ہے؟ اس تجزیے میں ہم ایک ایسے ایڈوانسڈ نقطۂ نظر کا جائزہ لیں گے جو مارکیٹ کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ پیش کرتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سے ٹریڈرز کی سچی کہانی ہے۔ جب آپ کی ساری کوششوں کے باوجود صرف نقصان ہی ہاتھ آئے تو یہ احساس بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ نقطۂ نظر اسی مایوسی کو پکڑتا ہے اور یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آخر غلطی ہو کہاں رہی ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے کیا کوئی خفیہ حکمت عملی ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں؟ ماخذ کا کہنا ہے کہ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ اس بنیاد میں چھپا ہے کہ ٹریڈرز کو مارکیٹ دیکھنا سکھایا کیسے جاتا ہے، جو شروع سے ہی ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ ایک عام ٹریڈر کا ذہن اکثر ان گنت طریقوں سے بھرا ہوتا ہے: ایلیٹ ویو، RSI، موونگ ایوریجز، ICT، SMC اور نہ جانے کیا۔ لیکن کیا یہ سب مل کر کوئی وضاحت لاتے ہیں؟ دعویٰ یہ ہے کہ یہ اکثر صرف شور اور الجھن ہی پیدا کرتا ہے، جو صحیح فیصلہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ سلائیڈ ایک بنیادی فرق کو بالکل واضح کرتی ہے۔ ایک طرف ریٹیل ٹریڈرز ہیں جو پیٹرنز اور انڈیکیٹرز میں الجھے ہوئے ہیں، دوسری طرف پروفیشنلز ہیں جن کی توجہ صرف 3 چیزوں پر ہے: آکشن، ویلیو اور والیوم۔ یہ صرف مختلف حکمت عملیوں کا معاملہ نہیں، بلکہ سوچ میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان 3 ستونوں میں سے یہ نقطۂ نظر ایک چیز پر خاص زور دیتا ہے، اور وہ ہے والیوم۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو ہر ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر موجود ہے، لیکن اسے سمجھنے میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اور یہی غلطی ان کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ یہ ایک چونکا دینے والا دعویٰ ہے۔ 99% لوگ، جن میں بہت سے آن لائن سکھانے والے بھی شامل ہیں، والیوم کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، لیکن یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ ٹول کتنا زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ تو والیوم صرف ایک اور انڈیکیٹر نہیں ہے، اسے ایک کامیابی کی کنجی کہا گیا ہے۔ یہی وہ مرکزی عنصر ہے جو ریٹیل اور پروفیشنل ٹریڈرز کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، اور اس ماخذ کے مطابق جب تک اسے صحیح طرح سے نہیں سمجھا جاتا، کامیابی ممکن ہی نہیں۔ تو اگر والیوم اتنا اہم ہے تو لوگ اسے غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ جواب صرف ایک لفظ میں ہے: سیاق و سباق، یعنی کانٹیکسٹ۔ والیوم کو الگ تھلگ نہیں دیکھا جا سکتا، اسے مارکیٹ کی پوری تصویر کے اندر سمجھنا ضروری ہے۔ کیا مارکیٹ ٹرینڈ کر رہی ہے؟ کیا یہ ایک رینج میں ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کے بغیر والیوم بالکل بے معنی ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلے کی نشاندہی تو ہو گئی، اب حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کوئی نئی حکمت عملی نہیں، بلکہ سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ یہ مارکیٹ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ جو پروفیشنلز استعمال کرتے ہیں۔ یہ نیا طریقہ ان 3 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، آکشن، یعنی خریداروں اور بیچنے والوں کے درمیان کی جنگ۔ دوسرا، ویلیو، یعنی وہ قیمت جہاں مارکیٹ سب سے زیادہ آرام دہ محسوس کرتی ہے۔ اور تیسرا، والیوم، جسے صحیح سیاق و سباق میں سمجھا جاتا ہے۔ یہ تینوں مل کر مارکیٹ کی ایک مکمل اور جامع تصویر بناتے ہیں۔ تو اس نظریاتی نقطہ نظر کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے؟ یہ ماخوذ ایک خاص ٹول کی طرف اشارہ کرتا ہے: مارکیٹ پروفائل۔ یہ ایک چارٹنگ ٹول ہے جو وقت کے ساتھ قیمت کی تقسیم کو دکھاتا ہے، جس سے آکشن، ویلیو اور والیوم کو سمجھنے میں زبردست مدد ملتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں، یہ طریقہ کیا حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے؟ یہ کوئی عام انڈیکیٹر نہیں ہے، یہ بالکل درست انٹری پوائنٹس، مارکیٹ کی تصدیق شدہ سمت اور حقیقی ساخت کو ظاہر کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مارکیٹ ٹرینڈ کر رہی ہے یا بیلنس میں ہے، جو ایک پروفیشنل کے لیے جاننا سب سے ضروری ہے۔ اس نقطۂ نظر کو مزید وزن دینے کے لیے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ یہ پچھلے 40 سالوں سے اسی طرح کام کر رہا ہے، جو اس کی وشوسنییتا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ کوئی نیا فیشن نہیں، بلکہ ایک آزمودہ اور پرکھا ہوا طریقہ ہے۔ یہ ایک سخت بیان ہے، لیکن یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ روایتی طریقوں پر انحصار کرنے والے کتنی دیر تک الجھے رہ سکتے ہیں۔ پیشین گوئی یہ ہے کہ جب تک وہ اپنا نقطۂ نظر نہیں بدلتے، وہ برسوں تک اندھیرے میں ہی رہیں گے، چاہے وہ کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لیں۔ تو یہ سب ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟
کیا یہ صرف ایک اور نظریہ ہے یا یہ واقعی کامیابی کا راستہ ہے؟ یہ ماخذ ایک ایسے راستے کی تصویر کشی کرتا ہے جسے اس کے مطابق ہر ناکام ٹریڈر آخرکار اختیار کرے گا، چاہے وہ ابھی اس سے واقف نہ بھی ہو۔ جیسا کہ آپ اس ٹائم لائن پر دیکھ سکتے ہیں، یہ سفر ایک طرح سے پہلے سے طے شدہ بتایا گیا ہے۔ ٹریڈرز روایتی طریقوں سے شروع کرتے ہیں، مسلسل نقصانات کا سامنا کرتے ہیں، آخرکار ان نقصانات سے تھک جاتے ہیں اور پھر وہ ایک بہتر، زیادہ ایڈوانس طریقے کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی ناگزیر ہے۔ یہ نقطۂ نظر تجویز کرتا ہے کہ ایک جدوجہد کرنے والے ٹریڈر کے لیے سوال یہ نہیں ہے کہ کیا وہ اس تبدیلی کو قبول کرے گا، بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ کب کرے گا۔ تو یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کیا وہ طریقے جن پر لاتعداد ٹریڈرز انحصار کرتے ہیں واقعی ناکام ہو رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کامیابی کا راستہ بالکل مختلف ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر ٹریڈر کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔